الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے اور ہمارے پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 23ویں اور 24ویں سپارے کی صورتوں کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ صافات کا خلاصہ ذکر کیا گیا، آج اس کے بعد سورہ صاد ہے جس کی ابتدا حروف مقطعات میں سے صاد سے ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ رب العزت اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کیسے کیا جائے، کہ جو ذات تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ہے، مجھے اور آپ کو تخلیق کرنے والی ہے، اس ذات کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا، اس ذات کی طرف اپنے آپ کو پھیرنا، یہ کیسے ہو؟ اس کو اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کر کے بیان فرمایا ہے کہ ان کا رجوع کیسے ہوا، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ اس کے ضمن میں ہمیں یہ اپنا موضوع سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کا قصہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب، کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں کہ جو بڑی قوت والا تھا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اور پھر آگے ان کا حق کی طرف رجوع کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہ ان کے ساتھ ان سے جو سوال کیا گیا، کہ جب ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا گیا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے سامنے، کہ اپنی دمبیوں کو ان کی دمبیوں کے ساتھ ملا لینے والا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ تیرے اوپر ایک ظالم ہے اور اکثر حصے دار شریک ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آگے اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ جب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے اور صبر کیجئے، تو اس پر ان کی آگے صفات بیان ہوئیں کہ ہم نے ان کو بادشاہی میں مستحکم کیا تھا اور ان کو حکمت عطا کی تھی، اور فصل الخطاب اور فیصلہ کرنے کا ملکہ عطا کیا تھا۔ یعنی کہیں بھی کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی بات ہوتی تو اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی۔ اور پھر اسی میں وہ واقعہ دمبیوں والا ذکر ہوا، اور داؤد نے اس واقعے سے خیال کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو اس واقعے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کو بخش دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ہمارے لیے ان کے لیے قرب اور عمدہ مقام ہے۔ تو ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملا کہ اللہ رب العزت
ہمیں آزمائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئے گی کسی بھی صورت میں، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، اپنوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے بندے کو جانے، پرکھے، پہچانے، جانچے کہ اس کے اندر کا ایمان کس نوعیت کا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، میرے سامنے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش میں پورا اترنا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اس کی نہ صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی کیا اور ہر مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ تو یہ تمام دنیا کے حاکموں کو پیغام ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے، ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کے احکامات کو دنیا کے اندر لاگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو لوگوں کے درمیان میں اگر کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے گی تو ہم نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کسی قسم کے جھکاؤ کے ساتھ نہیں، کسی قسم کے دباؤ کے ساتھ نہیں، کسی قسم کی بھی اپنی خواہش کی پیروی کی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ صرف اور صرف حق کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے پھر کٹہرے میں اپنا کوئی عزیز از جان ہی کیوں نہ کھڑا ہو، فیصلہ ہوگا تو حق کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی اسلام کی جو اتنی خوبصورت تعلیم ہے عدل و انصاف کی، اس کی وجہ سے اسلام کتنا پھیلا ہے۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ مسلمان قاضی جب فیصلہ کیا کرتے تھے تو اگر ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف یہودی ہے اور دلائل اور گواہیاں ساری یہودی کے حق میں ہیں تو فیصلہ بھی یہودی کے حق میں ہوتا تھا، اگرچہ چاروں طرف مسلمانوں کا غلبہ ہے، عدالت میں، دربار میں، قاضی بھی، خلیفہ بھی سب مسلمان ہیں، لیکن فیصلہ میرٹ پر ہو رہا ہے، فیصلہ دلائل اور حقائق کی بنیاد پر ہو رہا ہے، نہ کہ جذباتی و مذہبی وابستگی کی بنیاد پر۔ تو پھر وہ یہودی بھی اسلام لے کر آتا ہے۔ تو یہ اسلام کو پھیلانے کے ذرائع ہیں، حق کا فیصلہ کرنا، حق بات کو پھیلانا، حق کو بنیاد بنانا، اس کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا دین دنیا میں لاگو ہوتا ہے اور جاری ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے، ورنہ ہم نے تو ایک بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، خالی پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان علیہ السلام عطا کی، ان کے بیٹے تھے۔ نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، پھر واقعہ ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے شام کو گھوڑے پیش کیے گئے تو انہی میں لگ گئے اور پھر کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا اور مال کی محبت میں پڑ گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، اور پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور پھر ایک تختے پر ان کو ڈال دیا، ثم اناب، اور پھر انہوں نے رجوع کیا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ دی ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیسی بادشاہی دی؟
زمین و آسمان کو مسخر کیا، ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، چرند پرند کو ان کے لیے مسخر کیا، جنوں کو ان کے لیے مسخر کیا، ایسی بادشاہی اللہ رب العزت نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وذکر عبدنا ایوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت جو تیسرا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں ایوب علیہ السلام کا، کہ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان مجھے تکلیف دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آزمائش آئی، ان کو ایک بیماری ایسی لگی کہ جس میں وہ تھوڑے پریشان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر لات مارو، پاؤں مارو، تو اس میں چشمہ نکل آیا اور کہا کہ یہ نہانے کے لیے ہے اور پینے کے لیے ہے۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنی بیوی کے لیے جو قسم کھا لی تھی اس کے ازالے کے لیے اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے لگاؤں گا، 100 درے ماروں گا، قسم کھا لی، کسی بات پر غصہ آیا تو قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کو ایسے ماروں گا۔ تو اللہ نے پھر اس کا حیلہ بتایا کہ 100 تنکے لو، اس کی جھاڑو بناؤ اور اس کو ایک ہی دفعہ مار دو تو قسم بھی پوری ہو جائے گی، ولا تحنث، حانث نہیں ہوگے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے ایوب کو صابر پایا، صبر ایوب مشہور ہے، آج ہم ضرب المثل کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پر جتنی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماری آئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کلمہ کفر نہیں کہا، ناشکری کا کلمہ نہیں کہا، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، کبھی ناشکری کا کلمہ نہیں کہا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر والا پایا، بہت ہی اچھا بندہ اور اس نے رجوع کیا۔ اور پھر اسی طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان پر بھی ہم نے جو بھی آزمائشیں ڈالیں وہ ان میں سرخرو ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش آئی، اسحاق علیہ السلام پر اپنی قوم کی آزمائش آئی، یعقوب علیہ السلام پر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی آزمائش آئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑے رکھا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیے رکھا، اپنا رجوع اللہ ہی کی طرف رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ اور پھر آگے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل کا اور یسع کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ متقین ہیں، ان کے لیے عمدہ مقام ہیں، جنات ہیں، باغات ہیں جس کے اندر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے پینے کے لیے شراب اور کھانے کے لیے مختلف میوہ جات ہوں گے، اور بھی جنت کی بہت ساری نعمتیں ذکر فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ متصل وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ شَرَّ مَآب، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، کہ جو سرکشی کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں ان کو پینے کے لیے پیپ دی جائے گی۔ تو یہ دونوں قسم کے مضامین اللہ رب العزت نے اس کے اندر ذکر فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، کہ اللہ وہ رب ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، قل هو نبأ عظیم، قیامت کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر، ہولناک چیز کی خبر دینے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوئی تھی، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے ایک بندہ پیدا کرنے لگا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔
پھر ان کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ کیا کہا تھا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں اس سے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فخرج منہا فانک رجیم، تو نے تکبر کیا تو نکل جا میری بارگاہ سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو لعنت کا حقدار ہے۔ الی یوم یبعثون، اس نے کہا پھر کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیں کہ میں آپ کی قوم کو، آپ کی انسانیت کو، اس انسانوں کو میں بہکاؤں گا، اپنی طرف بلاؤں گا۔ تو تکوینی نظام کے تحت اس کو اجازت دی گئی تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ کون اللہ کی طرف آتا ہے اور کون شیطان کے راستے پر چل کر اس کے پیچھے جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو شیطان نے بھی اپنا دعویٰ کیا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، تیری ذات سے غافل کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو جتنا مرضی زور لگا لے، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری طرف پھٹکیں گے بھی نہیں، تیری طرف نہیں جائیں گے، اور جو تیری طرف جائیں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آگے یہ اپنے پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تمہارے سے کسی صلے کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک داعی کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی مجھے اس کا اجر دے گا، میرے ذمے تو آپ تک صرف بات پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت میں سورہ زمر ہے۔ زمر کا معنی ہوتا ہے مختلف جماعتیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس کی ابتدا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، گزشتہ صورتوں کے برعکس اس میں حروف مقطعات میں سے کسی حرف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ براہ راست قرآن کے نزول سے صورت کی ابتدا ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز حکیم ذات کی طرف سے قرآن حکیم کو نازل کیا گیا، اور پہلی آیت کے اندر جو بتایا گیا وہ یہ چیز ہے کہ توحید خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ عبادت کرو اللہ کی اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر، اخلاص، اللہ کو اخلاص پسند ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نیتوں کی تصحیح کر لیں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی نیک کام شروع کر رہا ہوں، تو میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، میرا مطمع نظر کون سی ذات ہے، کس کو دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، تو اس میں پھر اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا تاکہ وہ عمل ہر قسم کی ریا اور شرک سے پاک ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور پھر آگے کہا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا او قائما، کہ بھلا وہ شخص جو راتوں کے اوقات کو سجدے میں گزارتا ہو اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہو، تو کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرنے کے ساتھ یہ کہا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے علم دیے گئے، جن کو اللہ نے اپنا خصوصی علم نازل فرمایا، ان پر اپنا کرم فرمایا، اپنے دین کا علم عطا فرمایا، تو کیا وہ لوگ اور وہ لوگ جن کو علم نہیں دیا گیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا کے اندر بھی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جس شخص نے بھی ترقی کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس اپنے فیلڈ کا، اپنی چیزوں کا علم حاصل کرے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیاوی علم کے اعتبار سے بھی علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جس بھی فیلڈ میں ہوں ہمیں اس کا مکمل علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینگ مسلم دین کا مکمل علم ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اندر انیبو کا لفظ ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، جھک پڑو اور اپنے آپ کا سر تسلیم خم کر دو. صحابہ کرام کی طرف سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت ہی خوشی کا اظہار ہوا. صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کہ یہ آیت بہت امید افزا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. تم اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ، جھک پڑو، لوٹ آؤ، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لا ترجو رحمت ربی، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مختلف عنوانات سے اللہ رب العزت نے مومنین کو تسلی دی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، فرمایا کہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے، صرف ہمیں مانگنا آنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید اور بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. اس آیت کی خوشی صحابہ کرام کو سب سے زیادہ تھی. اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے صادقین کی فضیلت بیان فرمائی کہ سچے لوگوں کی کیا فضیلت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سچے لوگ اللہ کی طرف سے انعامات کے مستحق ہیں. سچائی کا تعلق صرف قول کے ساتھ نہیں ہے. ہم زبان سے سچ بولتے ہیں، یہ بھی سچائی کا ایک پہلو ہے. ہم اپنے عمل میں کتنے سچے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. جو شروع میں اخلاص کی بات ہوئی، یہ آپ کے عمل کی سچائی ہے کہ ہم کھڑے نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری نماز اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے؟ یہاں سے عمل کی سچائی اور جھوٹ کا پتہ چلے گا. ہم کسی کی، غریب کی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو یہ بتانے اور جتانے کے لیے کہ میں بہت سخی ہوں، یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ دونوں صورتوں میں عمل کی سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی سچے کا لفظ آتا ہے تو صرف قول کی سچائی مراد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے اعمال کتنے سچے ہیں، وہ کس قدر اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا سچا انسان ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا اور حساب لیا جائے گا. قیامت کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ان کو مقرر کیا گیا کہ وہ سور پھونکیں گے جس میں تمام لوگ فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے. دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے. اور پھر ایک دفعہ پھر پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ جائیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور پھر میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے اور پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. تو یہ اس صورت کے اندر تمام مضامین جو ذکر کیے گئے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد اگلی جو صورت ہے سورہ مومن، اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. غافر کا مطلب کیا ہے؟
غافر کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. اللہ کی صفت کے طور پہ بیان ہوا غافر الذنب، کہ اللہ پاک توبہ قبول کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. اور مومن بھی اس صورت کا نام ہے. تو چونکہ دونوں الفاظ اس صورت کے اندر آئے ہیں اس لیے مختلف مفسرین نے مختلف نام اس کے لکھے ہیں. یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ پاک اپنی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو گناہ کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. تو مختلف متنوع قسم کی اس صفات کو ذکر فرمایا. توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، عذاب بھی دینے والا ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے غالباً کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے. یہ شاید حدیث ہے کہ ایمان کا تعلق ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم ساری امیدیں اپنے گناہوں کے باوجود، اپنی خطاؤں پر شرمشاری کے باوجود ساری امیدیں اللہ کی ذات سے لگائے ہوں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک ڈر بھی ہے کہ کیا پتہ کسی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ لیے جائیں تو کیا بنے گا. تو اسی طرح اللہ نے دونوں صفات ذکر فرمائیں. غافر الذنب بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب اور ذی الطول بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم دونوں کو مینج کر کے چلیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں، امید اور خوف دونوں کو. نہ صرف امید لگائیں کہ خوف کو چھوڑ دیں، نہ صرف خوف میں ہی لگے رہیں اور امید کو چھوڑ دیں، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. یہ ایمان کی اصل حقیقت ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بھی دعوت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ نبی کے ذمے جو کام ہے، اور نبی کی نسبت سے اس امت کے ذمے جو کام ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی دعوت کی ذمہ داری دی گئی، اور مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تمہارا بھی کام ہے. تو اس اہمیت کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. اور پھر اسی طرح دعوت کا بھی ایک نمونہ بتایا گیا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو اچھی بات، سب سے اچھی بات دعوت کی بات کو کہا گیا. اور اچھی بات کون سی ہوگی؟ وہ سورہ ملک کے اندر بیان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھا کام کون کر کے آتا ہے. مفسرین نے ان دونوں آیتوں کا بھی ربط بتایا ہے. تو اسی طرح اس صورت میں پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر ایک مومن مرد کا واقعہ بیان کیا. جی، اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک رجل مومن کا واقعہ بیان فرمایا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ آل فرعون میں سے جو ایک مومن شخص تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ابھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، چھپایا ہوا تھا. تو وہ فرعون سے کہتا ہے کہ جب فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تمام بچوں کو قتل کرے گا، اور آگے چل کے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں قتل کروں گا، تو اس پر اس شخص نے اس کو سمجھایا فرعون کو کہ کیا تم صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تم پر آ جائے گا. تو ہر دو حال میں تم اس کا پیچھا چھوڑ دو. اگر جھوٹا ہے تو وہ خود بھگتے گا، اور اگر سچا ہوا تو پھر تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کی فکر چھوڑو تم.
تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آگے انہی کی زبانی یہ بیان کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں کہ آج تو بادشاہت ہماری ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ تو یہاں پر اس بات میں، اس آیت میں نکتے کی بات یہ ہے کہ وہ رجل مومن جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے ملک و حکومت کی نسبت قوم کی طرف کی، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ رجل مومن وہ حکمرانی کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک تو تمہارا ہے، لیکن جب عذاب کی بات آئی تو اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ قوم سے محبت کی دلیل ہے، یہ فطری بات ہے، ہر شخص کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ رجل مومن کی صفت کے طور پہ بیان کیا کہ اس کو بادشاہت نہیں چاہیے، سلطنت نہیں چاہیے، لیکن اپنی قوم کی خیر خواہی میں وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا واقعہ قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ رسول، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ مومن، ہم ان دونوں طبقوں کی مدد فرماتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو اللہ کی طرف سے واضح مدد کا اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جس دن کے اندر کوئی بھی چیز ظالمین کو نفع نہیں دے گی، نہ ہی ان کی معذرت، نہ ہی ان کی توبہ استغفار، نہ ہی ان کی ندامت، اس دن ظالمین کو کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی، لیکن اللہ رب العزت اس دن مومنوں کو کامیاب فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے ان کی۔ اور پھر آخر میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت بے شک آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ آج کل بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ویسے تو مسلمان ہیں، لیکن ان سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ قیامت کا کوئی پتہ نہیں، بس یہی زندگی ہے جو ہے۔ تو یہ گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ بتا دی کہ قیامت آنی ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ کتنا کریم رب ہے کہ خود سکھا رہا ہے کہ تم مجھے بلاؤ، پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میرے بندوں میں سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو گویا کہ اللہ کو پکارنا یہ عاجزی اختیار کرنا ہے، اللہ کو پکارنا تکبر سے دوری اختیار کرنا ہے۔ تو جو شخص تکبر سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے ملیا میٹ کر دے، اللہ رب العزت اس کو تکبر سے بچا لیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اپنی قدرت اور نعمتوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو بنایا تاکہ تم اس میں سوار ہو جاؤ اور اس میں سے کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ہر بار اللہ رب العزت اپنی قدرت کے بیان پر کسی موضوع کا اختتام فرماتے ہیں تاکہ اس سے یہ سبق حاصل کیا جا سکے کہ ہمارا انجام تبھی اچھا ہوگا جب ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا، جب ہم ان تمام نعمتوں اور قدرتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت اور اس پر ایمان کی بڑھوتری میں اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو؟ نکل جاؤ زمینوں میں، اللہ کی زمین کو دیکھو، دنیا کو دیکھو۔ کیوں دیکھیں؟ کیا وجہ ہے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ
ہم نے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا اس کے اثرات اور انجام ابھی بھی زمین پر باقی ہیں، ابھی بھی دنیا میں باقی ہیں۔ اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آتا تو خود جا کر دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ ہمارے وعدے کتنے سچے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، کہ اللہ کا جو ضابطہ ہے کہ بری قوموں کو عذاب کے ساتھ ہلاک کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، یہ اللہ کا ضابطہ کبھی نہیں بدلتا، اپنے تمام انسانوں میں جاری ہوتا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور کافر لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخر عشرے کی تمام برکات اور فیوز کو اعلیٰ پیمانے پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch.